الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زینت محفل، جان محفل، صدر محفل حضرت شیخ طریقت پیر سید حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام اور مکرم و معزز مہمانان گرامی، ڈھوڈا شریف کے آستانے پر آج زندگی میں پہلی بار حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے، اور جہاں آدمی پہلی بار جاتا ہے وہاں پر دوستوں کے مزاج سے اس کو شناسائی نہیں ہوتی. کچھ یہ خیال بھی دامنگیر کہ آپ میں سے بیشتر پنجابی بولنے والے اور میں آپ سے آپ کی زبان میں ہم کلام نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی آنکھیں میرے چہرے پہ نگران نہیں اور کان میری طرف متوجہ رہے تو کچھ کہنے اور سننے کا لطف آئے گا. ابھی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر چشتی اپنے روایتی دل نشین انداز میں آپ پر علم و حکمت کے دروازے کھول رہے تھے. میں اپنی گفتگو کا آغاز آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک شاعر کے ہدیہ نعت کے دو شعروں سے کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاعر گویا یہ کہتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں عرض مدعا کرنا ہو، حال دل بیان کرنا ہو تو ہونٹ ہلانا ضروری نہیں ہے، اور بات زبان سے ادا کرنا لازمی نہیں ہے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. سبحان اللہ. کہ ہونٹ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں نا، لیکن آنسو جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں جو کہنا ہے وہ آنسوؤں کی زبان سے کہو. سبحان اللہ. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. شاعر گویا یہ کہتا ہے کہ داستان غم ہر ایک کو تو نہیں سنائی جاتی، ہر ایک کے سامنے تو دکھڑے نہیں روئے جاتے، ہر ایک کے کندھے پہ سر رکھ کر تو آنسو نہیں بہائے جاتے، اور ہر ایک کو تو زخم نہیں دکھائے جاتے. سبحان اللہ. آنسو اسی کے سامنے بہائے جاتے ہیں جو آنسو پوچھنے کا ہنر جانتا ہو، سبحان اللہ. اور زخم اسی کو دکھائے جاتے ہیں جو مرہم رکھنے کا فن جانتا ہو. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خاک شفا کے حوالے سے ذرا ایک بات عرض کرتا چلوں. یارو کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے آقا کی عظمت اور شان کو اس انداز سے نہیں مانتے
جس طرح ہم اہل سنت، ہم درود و سلام پڑھنے والے، ہم آقا کریم کی غلامی کا دم بھرنے والے جس طرح ہم مانتے ہیں، اس طرح بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، الزام نہیں دھر رہا، تانا زنی نہیں کر رہا، سیدھی سادی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ میرے آقا کی عظمت و شان، مرتبے اور مقام کو اس طریقے سے، اس انداز سے نہیں مانتے جس طرح ہم اہل سنت مانتے ہیں، لیکن مقامات مقدسہ کا ذکر اسی انداز سے کرتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ۔ یارو کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا، مدینے کو منور مانتے ہو اور جس کے نور سے مدینہ منور ہے اسے نور نہیں مانتے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یارو مدینہ ہمیشہ سے منور نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ اس جگہ کی مٹی سے وبائیں پھوٹتی تھی اور بیماریاں جنم لیتی تھیں۔ میرے آقا بھی جب ہجرت کے بعد مدینے میں جلوہ فگن ہوئے تو وہ صحابی جن کو میرے آقا نے پہلے ہجرت کے لیے روانہ کر دیا تھا، وہاں پہنچ کر ان کو دیکھا، علیل ہیں، بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی سرکار یہاں کی مٹی کا اثر ہے، اس مٹی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی اور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، مولا یہاں کی مٹی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی، پر اب تو میں یہاں پر آ گیا ہوں نا، سبحان اللہ۔ مولا میرے قدم اس سرزمین کو لگے ہیں نا، ان کی لاج رکھ لے اور آج کے بعد سے غبار مدینہ کو خاک شفا بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارو مدینہ ہمیشہ سے منور نہیں تھا، یہ میرے آقا کے نور سے منور ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ذہن اور زبان کے درمیان رشتہ نہیں ہے، مدینے کو منور مانتے ہیں اور جس کے نور سے منور ہے اسے نور نہیں مانتے۔ ایسی حماقت اور بھی کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یارو وہ بے وقوف ایسے ہیں جن کو یہ خبر نہیں کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہاں پر اتفاق سے کوئی پرویز مشرف کا دوست ہو، کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکے گا یا نہیں؟ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو اس سے پنگھا لے کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، جو پرویز مشرف کا دوست ہو وہ تو بہت کچھ کر سکے، اور جو اللہ کا دوست ہو وہ کچھ بھی نہ کر سکے، کیا یہ اس سے دوستی کے نام پہ دھبا نہیں ہے؟ نہیں، ماننا پڑے گا۔ جہاں پرویز مشرف کی حکومت ہے وہاں اس کے دوستوں کا بس چلتا ہے، تو یارو پھر جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں اس کے دوستوں کا بس بھی چلتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں سمجھتے نہیں۔ اس کی ایک مثال اور دیکھیں، میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ حضرات مکرم، مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ ان سے پوچھو تمہیں خبر ہے نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کا مطلب ہے وہ ہستی جو غیب کی خبر دے، جو غیب کی خبر دے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نبی کو غیب کا پتہ نہیں، یہ تو ایسی حماقت والی بات ہے جیسے کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ فلاں شخص جو بڑا خوبصورت ہے، جو حسین و جمیل ہے، جو بڑا سوہنا ہے، اس کی تو بڑی بھیڑی شکل ہے، وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یا کوئی شخص آ کے کہے کہ وہ جو بڑا سخی ہے، وہ جس کی سخاوت کے ڈنکے پیٹتے ہیں، جس کی فیاضی کا بڑا شہرہ ہے، وہ تو پرلے درجے کا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، بخیل ہے۔ یا کوئی آ کر کہے کہ وہ شخص جو بڑا نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، شب بیدار ہے، وہ تو بڑا بدکار اور گناہگار ہے۔ آپ اس سے کہیں گے یارو ذرا سوچو تو صحیح، کہہ کیا رہے ہو؟ کہہ رہے ہو کہ وہ خوبصورت ہے، اگر وہ خوبصورت ہے تو بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر بدصورت ہے تو خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سخی ہے تو کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کنجوس ہے تو سخی کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر وہ نیکوکار ہے تو بدکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بدکار ہے تو نیکوکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یارو اگر وہ نبی ہے تو غیب سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر غیب سے بے خبر ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟